شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما مولانا و مولا الکونین ابی عبداللہ الحسین روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان العقل رجلا كان حسنا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اپنے اپنے مرحومین شہداء اسلام ان مقدس مقامات امام بارگاہ مسجد کو تعمیر کرنے والے جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، دین کی طرف دعوت دینے والے جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اسی طریقے سے بلاول شیر، ساجد علی، صفدر علی، زوار رحمت علی، اسد اقبال، ان سب کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ فرزندان اسلام جہاں جہاں پر بھی دنیا میں اعلیٰ کلمہ حق کے لیے، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے سینہ بے سپر ہے، خداوند متعال انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، ان کی تائید فرمائے، اور اہل بیت علیہ السلام کی یادگاروں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور اسی طریقے سے ہماری زندگی اہل بیت کی محبت پر رہے اور ہمارا خاتمہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر ہو۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجیے۔ صاحب صفوف اعضاء منتقم خون شہدائے کربلا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ انتہائی خوش آئند بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے لیے آپ نے ان کی یادگار کو بھی الحمدللہ تعمیر کر لیا، اور باقی جو اس کے کام ہیں وہ بھی انجام پا جائیں گے، اور اسی طریقے سے خواتین باپردہ تر ہو گئی ہیں، لیکن اس کی فنیشنگ میں اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ خواتین اس کی آواز جو ہے وہ اس طرف نہ آنے پائے، چونکہ خواتین کو آج تک انبیاء بھی خاموش نہیں کروا سکے، تو آپ کہاں خاموش کروا سکیں گے؟ تو یہ ساتھ ہی ساتھ چونکہ اب تعمیرات ہو گئی ہیں تو آواز بھی اس طرف سے زیادہ آتی ہے۔ پہلے کھلی جگہ ہوتی تھی تو کچھ آواز جو ہے وہ ملکوت کی طرف بھی چلی جاتی تھی، اب ساری جو ہے وہ ہمیں ہی سننی پڑے گی، لہذا ان سے خاموشی کا تقاضا کرنا تو میں سمجھتا ہوں فائدہ مند نہیں ہے۔ کچھ ہم زور لگائیں گے، کچھ آپ اپنے کانوں کا زور لگائیں گے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی اولادیں، آپ کے جوان پڑھ لکھ رہے ہیں اور ایک میچورٹی، ایک سنجیدگی
آ رہی ہے اور وہ اب الحمدللہ آپ کی مجالس میں بھی نظر آتی ہے، طبعاً معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ تشریف لائیں، پورا دن یہاں پر بیٹھے رہیں، بانی بھی اہتمام کریں اور پھر کچھ سنے بغیر بندہ چلا جائے، صرف لے اور الاپ سنتا ہوا بندہ گھروں کو واپس چلا جائے۔ تو یہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے قیام کا ہدف نہ تھا، نہ تو خداوند متعال کے دین کا یہ ہدف ہے، نہ انبیاء کا یہ ہدف تھا، بلکہ انبیاء بھی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، انبیاء بھی علم سکھانے کے لیے آئے تھے، انبیاء نے بھی جتنی بھی زحمتیں کی تزکیہ اور تعلیم کے لیے کی، علم پہنچانے کے لیے کی، انسان کو انسان بنانے کے لیے کی، انسان کو اس پستی سے بلندی کی طرف لے جانے کے لیے کی۔ قرآن مجید کو آپ اٹھا لیجئے، توجہ رکھیے گا تاکہ چند باتیں آپ کی خدمت میں آ جائیں اور وہ چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ خداوند متعال نے جب بھی کسی عمل کا تقاضا کیا ہے، اب یہ صدائیں اتنی اونچی ہیں کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا تھا اور خود بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوں، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے۔ کیونکہ خواتین صرف باتیں نہیں کر رہی بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے امور جو ہیں وہ ظاہراً انجام دے رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے۔ خداوند متعال نے جب بھی ہم سے آپ سے عمل چاہا ہے تو قرآن مجید میں اللہ نے صاحبان ایمان کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ یوں تو یا ایھا الناس بھی ہے قرآن مجید میں، مسلمان کی اصطلاح بھی مل جائے گی، لیکن خداوند متعال کسی بھی عمل کو ایمان کے بغیر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا نماز پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا روزہ رکھو، یا ایھا الذین آمنوا جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اللہ کے رسول کی صدا پر لبیک کہنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ آمادہ رکھا کرو۔ ہر جگہ پر ایمان کی بات کی ہے، اس کے بعد عمل کا تقاضا کیا ہے، اور پھر خداوند متعال نے فقط ایمان کو بھی کافی نہیں سمجھا، اسی وجہ سے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی بہت سے افراد ایسے تھے جو اپنے آپ کو مومن کہتے تھے لیکن کام ان کے مومنوں والے نہ تھے۔ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے لیکن عمل میں کمزوری پائی جاتی تھی، تو خداوند متعال نے خود ہی فرمایا کہ اے صاحبان ایمان ایمان لے آؤ۔ یہ ایسے ہی ہے، اگر کوئی مجلس میں بیٹھا ہو اور وہ اونگھ رہا ہو، جمائیاں لے رہا ہو یا گھڑی کو بار بار دیکھ رہا ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ جناب مجلس میں تشریف لے آئیے، یعنی وہ ذہنی طور پر مجلس میں نہیں ہے، کسی اور جگہ پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان ایمان لے آؤ۔ اسی طریقے سے جو ایک آیت پڑھنے کی سعادت آپ کی خدمت میں حاصل کی، اس میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن اس حکم کے درجات کو بھی ذکر کیا۔ سب سے پہلے تو خداوند متعال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پہلے مخاطب صاحبان ایمان ہیں، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان مومن ہوتے ہوئے بھی غیر متقی ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہے لیکن مومن ہے۔ اسی وجہ سے کہا اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی الہی حسب سابق کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچانا لازم۔ اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، یعنی اپنے اندر ایسی صلاحیت، اپنے اندر ایسا ملکہ پیدا کرو کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس میں حکم خدا کی نافرمانی نہ ہو۔ تمہارا جسم، تمہارا بدن، تمہاری زبان، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارا عمل، سب کا سب اطاعت خداوند متعال میں ہونا چاہیے۔ اب اسی چیز کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں عام سا رواج ہے۔ ایک آسان سی مثال آپ کو دے دوں، مارکیٹ میں جاتے ہیں ہم اور کسی ریڑھی سے فروٹ وغیرہ خریدنا ہے تو ہم انگور کا بھاؤ پوچھتے پوچھتے ہی 8-10 دانے جو ہیں وہ اپنے منہ میں انڈیل لیتے ہیں۔ اس کی اجازت تو نہیں ہے۔ وہ بیچارہ ریڑھی والا خاموش اس لیے رہتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے خرید لے۔ عموماً یہ ہوتا ہے، وگرنہ وہ دل سے راضی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے مہنگے انگور، اتفاق سے انگور کا نام لے دیا، آسانی سے وہی کھائے جا سکتے ہیں اور کھانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں توانائی زیادہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیلے کا بھاؤ پوچھتے پوچھتے کیلا کھا جانا، کماد کاٹ رہے ہیں، ہاں جی کیسے کٹوا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بغیر پوچھے 2-3 گنے وہیں پر جو ہے وہ پار کر دیے۔ اب وہ ظاہری طور پر ناراض نہ بھی ہو، لیکن یہ تقویٰ کے خلاف ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ آپ عملی طور پر اگر کسی کی زمین ہے تو اس کے کنارے سے بھی، جو کہ اس کی ملکیت ہے، اگر وہ راضی نہ ہو تو اس کے کنارے سے بھی آپ نہیں گزر سکتے۔ آپ کو بعض افراد کو شاید یاد ہوگا، یہیں پر ٹھٹھی میں ہمارے کزن ملازم حسین صاحب جو کسی زمانے میں طالب علم بھی تھے 60 کے عشرے میں، ان کا نماز جنازہ ہوا تھا تو میں نے آواز بلند پوچھا تھا کہ یہ زمین کس کی ہے، چونکہ ایک الگ جگہ پہ ہو رہا تھا جنازہ۔ پھر میں نے پوچھا اجازت لی ہے یا نہیں لی، یہ بغیر اجازت کے کام نہیں ہو سکتا۔ امام بارگاہ ہے، اس کا ایک اگر متولی ہے شرعی طور پر تو اس میں آپ اپنی مرضی نہیں دکھا سکتے، متولی کی اجازت کے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تقوی یعنی اپنے اندر ایسی صلاحیت اے صاحبان ایمان پیدا کرو کہ حکم خدا کی نافرمانی تم سے سرزد نہ ہو۔ اب جب تم متقی بن گئے، پھر خداوند متعال نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہونے کی صلاحیت تم میں تب پیدا ہوگی، پہلے ایمان کی سیڑھی کو عبور کرو گے، پھر تقوی الہی اختیار کرو گے، پھر اپنے آپ کو حیدری کہہ سکتے ہو، علوی کہہ سکتے ہو، حسنی کہہ سکتے ہو، حسینی کہہ سکتے ہو۔ لیکن اگر ایمان و تقوی نہیں ہے تو ایسے شخص کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو حیدری کہے، مستم کہے، کلندرم کہے۔ ایسی کوئی بات کی نہیں جا سکتی۔ سبز یا سرخ لباس تو پہن سکتے ہیں لیکن عملی طور پر حیدری نہیں بن سکتے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان، پہلا درجہ تمہارا یہ ہے کہ تم مومن ہونے تمہارا ضروری ہے۔ اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی الہی کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب تم میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ امام جعفر صادق کے شیعہ بن سکو، کونو ہو جاؤ، حکم دیا، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص سچوں کے ساتھ نہیں ہوتا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایمان اور تقوی کے بغیر ہوگا، نہ اس میں ایمان ہے نہ اس میں تقوی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال نے پھر سچوں کا تعارف بھی کروایا ہے تاکہ بہانہ ختم ہو جائے، جی مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ ہونا تو ایسے ہی ہے، قیامت والے دن بہت سے ہمارے دودھیال گاؤں سے لوگ اٹھیں گے، ہمارے دادکے یہیں کے تھے نا،
یہاں کے بہت سے لوگ اٹھیں گے، مولوی صاحب کو پکڑ لیں گے، کہیں گے مولوی صاحب تو سانو دسی ہی کوئی نہیں، تو مولوی صاحب بڑی مضبوطی سے پکڑیں گے، وہ کہیں گے تو میں اپنے بننے تو نہیں سی ننگن دینا کہ کدھرے میرے بال قرآن ہی نہ پڑھ لون۔ مل کر صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد کی ذات پر۔ وہاں پر کسی قسم کا بہانہ نہیں چلے گا، وہاں پر حجت پیش کی جائے گی، مسجد موجود، امام بارگاہ موجود، علماء خطاب کرنے والے الحمدللہ چند سالوں کے کوشش کے باوجود بعد کثرت سے موجود۔ ابھی مولانا مطلوب صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا طاہر صاحب ہیں، مولانا کاشف رضا نقوی اس وقت نجف میں محصل ہیں درس خارج کے، وہ بھی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ مولانا اقبال حسین مقصود پوری صاحب ہمارے دوست و بزرگوار، وہ بھی خطاب کر کے یہاں سے گئے ہیں۔ تو اتنے سارے علماء جب خطاب کرتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کے قلب کی پاکیزگی کی نشانی ہے کہ آپ ذکر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اب جب کر چکے ہیں تو پھر اگلے مدارج بھی طے کرنے ہیں۔ انسان جیسے جیسے مدارج طے کرتا ہے بلندی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے، اپنے واجبات کو ادا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو پس ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونا ہے واجب، لیکن اس واجب کی ادائیگی کے لیے جیسے نماز کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، لباس کا پاک ہونا شرط ہے، پانی اور لباس کا غصبی نہ ہونا شرط ہے، انسان کی پاکیزگی شرط ہے، پھر نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ شرط اللہ نے اس لیے رکھی کہ اس پر تم عمل کر سکتے ہو، لہٰذا کوئی شخص یہ بہانہ نہ کرے جی میں تے نجس ہاں میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ پاک کیسے ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے کہ پاک کیسے ہونا ہے۔ وہاں بھی یہی مسئلہ ہے، یہاں پر بھی فرمایا ائمہ کے ساتھ، سچوں کے ساتھ تمہارا دعویٰ اس وقت صادقانہ کہلائے گا جس وقت تم تقوی اختیار کرو گے، اور سچے ایسے ہیں اللہ نے آپ کو دیے جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملے۔ ان سچوں میں سے ایک صدیقہ طاہرہ ہے، کتنی بڑی عظمت والی شخصیت ہے۔ ان میں سے ایک صدیق اکبر ہے، مولا امیر المؤمنین، اس میں حسنین شریفین ہیں، اور یہ میری بات نہیں ہے، کسی شیعہ کی بات نہیں ہے، کسی سنی کی بات نہیں ہے، خداوند متعال نے خود ان سچوں کا تعارف روز مباہلہ مدینہ میں کروا دیا تھا، روز مباہلہ کروا دیا تھا۔ مباہلہ آپ کا سنا ہوا، صرف آپ کو اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلوں۔ سچوں کا تعارف کروا دیا تھا کہ میرا حبیب اس مدینہ میں جو میرے دین کی اور میرے حق پر ہونے کی، یہ معمولی فکرہ نہیں ہے، جو لوگ میرے وحدہ لا شریک، خدا فرما رہا ہے جو لوگ میرے وحدہ لا شریک کی گواہی دے سکتے ہیں وہ اس وقت روئے ارض پر صرف 5 ہیں، صرف 5 ہیں۔ ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک علی مرتضیٰ ہے، ایک ان کی زوجہ محترمہ ہے، اور 2 ان کے فرزند ہیں۔ یہ ہستیاں ہیں صدیق و صدیقہ و صادقین۔ قرآن نے کہا ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ جب ہو گئے تو پھر ان کی یاد بھی منانی ہے۔ اور یہ جو آپ کی مناسبت ہے 29 صفر کی، ماشاءاللہ یہ جو بانیان ہیں تو یہ بڑی اہم، ہر سال میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ بالکل مصادف اور متصل ہو جاتی ہے رسول اعظم کی شہادت کے ساتھ بھی۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اعظم کی شہادت امام مجتبیٰ کی شہادت کے ساتھ بھی، اور معمولاً جو شہادت امام علی رضا علیہ السلام منائی جاتی ہے وہ بھی 29 کو منائی جاتی ہے۔ البتہ آپ کی شہادت 30 کو ہوئی تھی، چونکہ قمری مہینے چاند والے مہینے میں 30واں دن یقینی نہیں ہوتا، اس لیے 29 کو منائی جاتی ہے۔ تو 3 شہادتیں گویا کہ اس موقع پر بالکل قریب ہوتی ہیں، لہذا تذکرہ صرف 2 ہستیوں کا، اور میں گفتگو تمام کر کے انشاءاللہ دیگر علماء جو اس سال تشریف لائے ہیں ان سے استفادہ کیجیے۔ نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کر صلوات پڑھ لیجئے۔ کی خدمت میں ایک
شخص آیا 2 دینار لے کر، اس نے آ کر کہا ہے اللہ کے رسول میرے پاس 2 دینار ہیں، میں اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ پوچھنے اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ والدین ہیں؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا جاؤ اپنے والدین پہ خرچ کرو، اپنے والدین پہ خرچ کرو۔ اٹھا چلا گیا، رسول اللہ کا ماننے والا تھا، اس نے تکرار نہیں کی، اس نے کوئی بحث نہیں کی، اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول میری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول ہمیشہ انسان کو حیات جاویدہ بخشنے کے لیے کہتے ہیں۔ چلا گیا، خرچ کیے، کچھ عرصے کے بعد پھر 2 دینار جمع ہو گئے، پھر آپ کی خدمت میں آیا، عرض کی کہ مولا پھر 2 دینار ہیں، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے ہیں۔ پوچھا اولاد ہے؟ عرض کی کہ ہے۔ فرمایا اولاد پہ خرچ کرو۔ اب میرے اور آپ کے خیال میں اللہ کی راہ پر خرچ کرنا سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن رسول اللہ کی نگاہ میں پہلے کون سے مرحلے ہیں؟ والدین پہ خرچ کرو، اولاد پہ خرچ کرو۔ گیا اولاد پہ خرچ کیا، پھر آ گیا، عرض کی اللہ کے رسول میرے پاس اور 2 دینار آ گئے ہیں، اب تو بتا دیجیے اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا بیوی ہے؟ میں نے آہستہ کہا کہ کہیں کوئی پھنس نہ جائے، بیوی پہ خرچہ نہ کرتا ہو اور سگریٹوں پہ لگا دیتا ہو سارے پیسے۔ انشاءاللہ آپ نہیں لگاتے، بعض لوگ تتر بٹیر پہ لگا دیتے ہیں بہت کچھ۔ زوجہ ہے؟ کہا مولا ہے۔ کہا کہ بیوی پہ خرچ کرو۔ چلا گیا، زوجہ پہ خرچ کر دیے، پھر آ گیا کچھ دنوں کے بعد، کہا اللہ کے رسول یاد رکھیے ابھی نتیجہ نکلنا ہے، 4تھا مرحلہ والدین، اولاد، زوجہ، پھر آ گیا، کہا 2 دینار اللہ کے راہ پہ خرچ کرنے ہیں۔ پوچھا تمہارا، آپ کی زبان میں میں ترجمہ کر دوں، پوچھا تمہارا کوئی نوکر ہے؟ تمہارا کوئی نوکر ہے؟ یا یوں کہہ لیجئے کیا خداوند متعال نے تمہیں یہ شرف بخشا ہے کہ کسی اپنے بندے کی روزی تیرے ہاتھ میں دے دی ہے؟ یاد رکھیے اگر آپ نے کوئی کام کرنے والا رکھا ہوا ہے، اگر کوئی نوکر ہے، اگر کوئی مزارع ہے، تو اس کا آپ کی گردن پر حق ہے، اور آپ کے لیے باعث عظمت ہے کہ خداوند متعال نے اس کی روزی کا انتظام تمہارے راستے سے کیا ہے۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ خود رازق ہستی جو ہے وہ اس کے رزق کو تمہارے راستے سے دے۔ کہا کہ مولا ہے۔ کہا نوکر پہ خرچ کرو، نوکر کے بیچارے کے کپڑے نہ ہوں، زوجہ کی سر پہ چادر نہ ہو، والد بیچارہ سینے کا مریض ہو، تپ دق کا، اس کو دوائی نہ ملے، اور آ کر لگا دو امام بارگاہ پر۔ کم از کم یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسا پسند نہیں ہے پیسہ۔ نوکر پہ خرچ کیے، پھر آ گیا، کہا اللہ کے رسول پھر لایا ہوں 2 دینار، اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کی راہ پہ خرچ کرو، لیکن دیکھو میں تمہیں بتا دوں وہ جو 2 دینار تو نے باپ و اولاد و زوجہ و نوکر پر خرچ کیے ہیں، یہ اللہ کی راہ پر خرچ کرنے والے دینار وہ عظمت نہیں رکھتے۔ کیا بتایا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو ذوی الحقوق ہیں پہلے ان کی روزی روٹی کا انتظام کرو، اس کے بعد گھر سے نکلو باہر، دوسرے کام بھی کرنے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام بارگاہ تعمیر نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد تعمیر نہیں کرنی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیش نماز سے بچے ادھار پر پڑھانے ہیں۔ ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں، پورے پاکستان کی خبریں ہوتی ہیں ہمارے پاس، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ درجات بتائے کہ اگر گھر میں مشکل ہے پہلے گھر کی مشکل کو حل کرو پھر باہر نکلو، یہ اللہ کے رسول نے تعلیم دی۔ بڑے بڑے ہم نے لوگ دیکھے فیصلے کر رہے ہیں محفلوں میں بیٹھ کر، مرنے کے بعد اولاد لڑ رہی ہے اور یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ فیصلہ کرنے والے سے پوچھا زمین کتنی ہے؟ ابا جی کی طرف سے اتنی ملی تھی،
تو کیا آپ واحد و وحید اولاد تھے؟ نہیں، میرے 6-7 اور بھائی بھی تھے، ان کو میں نے پاسے پہ کر دیا، پاسے پہ کر دیا، سائڈ پہ کر دیا، یعنی اپنے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے خرید لی۔ بہنوں کو حق نہیں دینا، وہ جی ان کی شادی پہ بڑا خرچہ ہوا تھا۔ کیا خدا کو یہ نہیں پتا؟ خداوند متعال پھر قرآن مجید میں حکم نہ دیتا کہ بیٹیوں کو بھی حصہ دو، بہنوں کو بھی حصہ دو، بھائیوں کو بھی حصہ دو؟ اولاد مکمل طور پر وارث ہے، جیسے بیٹی وارث ہے ویسی بیٹا وارث ہے، جیسے بیٹا چودھری ہے ویسی بیٹی بھی حق رکھتی ہے، وہ بھی ملکہ ہے، اور بیٹی کے سلسلے میں اللہ کی ذات زیادہ حساس ہے، زیادہ حساس ہے بیٹی کے معاملے میں۔ کہا کہ گھر میں جب بھی آؤ باہر سے سفر کر کے گھر میں کچھ نہ کچھ لے کر آؤ، لیکن اگر بیٹی گھر میں ہو تو ضرور کچھ لے کر آؤ، کچھ نہ کچھ لے کر آؤ، لیکن اگر بیٹی گھر میں ہے تو ضرور کچھ لے کر آؤ۔ اتنی بیٹی کی تاکید، اور پھر خداوند متعال نے اپنے سب سے محبوب ہستی کو بیٹی دے کر ہمیں بتلا بھی دیا کہ بیٹی کی عظمت کتنی ہے، کتنی بڑی عظمت ہے بیٹی کی۔ خدا نے جب عظمت دینا چاہی تو جناب مریم کو جناب زکریا کا گویا کہ استاد بنا دیا، معلمہ بنا دیا۔ جناب زکریا کی اولاد نہیں تھی، جناب مریم معبد میں موجود تھیں، وہاں ان کو رکھا گیا، روح خدا موجود تھی ان میں، حضرت عیسیٰ کی ولادت قریب تھی۔ جناب زکریا جو جناب مریم کے پاس گئے تو دیکھا وہاں پر پھل پڑے ہوئے تھے، تعجب کیا کہ یہاں تو کوئی مرد نہیں آ سکتا، پھل کہاں سے آ گئے؟ کہا مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ جناب مریم نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ زکریا نبی ہوتے ہوئے ایک دم رک گئے، دماغ میں فوراً آیا جو رب بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے وہ بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر جناب زکریا کو بھی دیہات والوں کی پھبتیوں سے ذرا خطرہ تھا، زکریا نے آہستہ آہستہ اللہ سے کہنا شروع کیا، اے اللہ مجھے بھی اولاد دے۔ پھر ہم نے زکریا کو یحییٰ دیے، خدا فرماتا ہے یحییٰ ہم نے دیے زکریا کو، اس رب نے دیے، اس رب نے روزی کا بھی انتظام کیا ہے۔ وہ رب بیٹی بھیجتا ہے تو روزی لے کر آتی ہے، بیٹا بھیجتا ہے تو روزی لے کر آتا ہے۔ تم جب دنیا میں آئے تھے تمہارے اوپر تو کپڑا بھی نہیں تھا، آج زمینوں پر قبضہ کر کے تم اپنا کپڑا بنانا چاہتے ہو، وہ رب ایک لحظے میں سب کچھ واپس لے سکتا ہے۔ ایک بیماری کے ساتھ تمہارے 50 مربع وہ رب بکوا سکتا ہے۔ ایک بیماری خدا نہ خواستہ کسی کو لگ جائے تو ایک بیماری میں مربع خرچ ہو سکتے ہیں، پھر بھی صحیح ہونے کی ضمانت نہیں ہے۔ لہذا خدا سب کا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں دین مبین پر رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر آزمائش میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مل کر صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ایک تذکرہ امام مجتبیٰ کا۔ امام مجتبیٰ ہمارے دوسرے امام، سیدہ شباب اہل الجنہ کی پہلی کڑی، اصحاب کسا کے چوتھے فرد، مباہلہ میں گواہی دینے والوں میں شامل۔ رسول اللہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، جیسے سید الشہداء کو فرماتے تھے ویسے ہی امام مجتبیٰ کو بھی فرماتے تھے، حسن منی و انا منہ۔ دونوں کے متعلق بتایا کہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ابوہما افضل منہما، اور ان کے بابا ان سے افضل تر ہیں۔ امام مجتبیٰ کو ایک دفعہ کاندھے پر اٹھا کر بازار میں نکلے، ایک صاحب مختلف مصاحبین کے ساتھ جب ہمیشہ تلاش میں ہوتے تھے، انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہا کہ سواری کتنی اچھی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ کوئی نعرہ لگوانے کے لیے جواب نہیں دیا تھا، اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے ایک دستور بتلایا تھا، فرمایا کہ یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کیسا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول یہ بتلا رہے تھے کہ اگر
سواری مجھ محمد جیسی ہے تو سوار بھی میرے حسن جیسا ہونا چاہیے، میرے حسن جیسا ہونا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو شانوں پہ سوار کیا، ایک شہزادہ دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ رسول اعظم کی اس دور میں کچھ بال بڑے ہوئے تھے، یعنی زلفیں تھیں، ایک عرصے میں رہیں۔ شمائل رسول گرامی اسلام میں ملتا ہے، ایک شہزادے نے ایک طرف سے پکڑا، دوسرے شہزادے نے دوسرے طرف سے پکڑا۔ جو وہاں پر پروانے تھے جنہوں نے کبھی اپنے پر نہ جلنے دیے، چاہے اسلام کو جلوا دیا، وہ اسی انتظار میں تھے کہ اب دیکھیں حسن دائیں موڑتے ہیں، حسین بائیں موڑتے ہیں، رسول اللہ کدھر مڑتے ہیں۔ شہزادوں کا اور رسول اللہ کا امتحان لینا چاہتے تھے، اس بات سے غافل کہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ یہ دونوں امام ہیں۔ حدیث آپ کی سنی ہوئی، زلفوں کو دونوں شہزادوں نے پکڑا اور دونوں نے سیدھا ہی چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ صراط مستقیم فقط ایک ہے اور اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک ہی اشارہ کیا، نہ کسی نے دائیں کا اشارہ کیا نہ کسی نے بائیں کا اشارہ کیا۔ اس طریقے سے ڈھونڈا کرتے تھے کہ کہیں سے کوئی چیز مل جائے۔ لہٰذا سرور دو عالم نے ان صادقین کا اپنی پوری زندگی تعارف کروایا، ہر مرحلے پر تعارف کروایا، ہر موقع پر تعارف کروایا۔ اور یہی سلسلہ امیر المومنین کا تھا۔ جیسے امیر المومنین کو موقع ملتا تھا آپ تعارف کرواتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین کی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت یہ بھی تھی کہ امیر المومنین کے متعلق بعض علاقوں میں معروف کر دیا گیا تھا، مشہور کر دیا گیا تھا، نعوذ باللہ خاکم دہن، کہ داماد رسول اللہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شام کا سارا علاقہ اسی بیماری میں مبتلا تھا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد کی ذات پر۔ اسی بیماری میں مبتلا تھا اور امیر المومنین اس کا انتظام کر رہے ہیں۔ مقام رہبہ پر جا رہے تھے، ایک مقام کا نام ہے، وہاں ایک شخص آ کر ملا، توجہ سے سنیے گا، بڑے ادب سے آ کر ملا۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین میں آپ کا شیعہ ہوں۔ حضرت نے فرمایا، جو تجھے مجھ سے کام ہے وہ کام لو، تم میرے شیعہ نہیں ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کو میرا پتہ ہے میں ان کا شیعہ ہوں یا نہیں ہوں، اگر ہوں تو کتنا ہوں یہ پتہ ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ کا شیعہ، انہوں نے کہا نہیں چھوڑو اس بات کو، تمہارے دمشق میں روم کے بادشاہ نے چند سوالات بھیجے ہیں، تو وہ دمشق والے تو جواب نہیں دے سکتے، انہوں نے تمہیں میرے محب کے روپ میں بھیجا ہے کہ ان سوالوں کا جواب ظاہر ہے باب العلم سے ہی مل سکتا ہے۔ کہا کہ اچھا سوال ہیں تیرے تو میرے بیٹے حسن سے پوچھ لو۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ امیر المومنین کا تذکرہ تو وہاں موجود تھا، امام مجتبیٰ کا تذکرہ بھی وہاں پہنچانا چاہتے تھے کہ جب دنیا جواب دینے سے عاجز آ جائے تو پھر ہمارے در سے جواب ملتے ہیں۔ کہا اچھا، عرض کی کہ 5 سوالات ہیں۔ کہا ہاں ہمیں پتہ ہے لیکن تمہارا دہرانا ضروری ہے۔ پہلا سوال، حق و باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ حق و باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ زمین و آسمان کی دوری کتنی ہے؟ مشرق و مغرب کی مسافت کتنی ہے؟ ٹرانسجینڈر جس کا آج کل کیس بھی چل رہا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ اور 5واں سوال تھا وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے طاقتور ہیں؟ حضرت نے فرمایا حق و باطل کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا کان اور آنکھ کا ہے۔ اب ہمارے مومنین نے یہ لے لیا کہ یہ حق و باطل کا فاصلہ ہے، یہ باطل ہے یہ حق ہے۔ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیے، مجھے آپ پر یقین ہے، آپ نیک انسان ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ مجھے آ کر بتاتے ہیں کہ راستے میں خدا نخواستہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، تو میں کیوں نہ آپ کی بات پر اعتماد کروں؟ میں نے کانوں سے سنا ہے، مجھے آپ پر اعتماد ہے، آپ بتاتے ہیں فلاں جگہ مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا مثلا فلاں چیز میں دیکھ کر آیا ہوں اور مجھے یقین ہے آپ سچ بولتے ہیں، تو پھر کیوں نہ مانوں؟
حضرت یہ نہیں فرما رہے تھے، حضرت نے فرمایا جتنا یہ فاصلہ ہے کان اور آنکھ کا، چونکہ وہ شام سے آیا تھا، شام والوں کے پاس جتنا بھی اسلام تھا سنا سنایا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ سنا سنایا اسلام ان کے پاس ہے، سیرت رسول کا دیکھا ہوا اسلام ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یعنی فرما رہے تھے کہ وہ حق اور باطل ہے، وہاں باطل ہی باطل ہے، یہاں حق ہی حق ہے۔ زمین سے آسمان کی دوری کتنی ہے؟ چونکہ وہ شیعوں کو قتل کرتے تھے، فرمایا زیادہ دور نہیں ہے آسمان زمین سے، ایک مومن کی آہ کا فاصلہ ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی شیعوں کو قتل کروا دے، لیکن ہر شیعہ کی آہ عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ مشرق و مغرب کی مسافت کتنی ہے؟ کہا کہ 24 گھنٹے میں جتنا سفر سورج کرتا ہے۔ مخنث کی پہچان کیا ہے؟ کہا جب وہ بلوغ میں ہوگا، 17-18 سال کا ہوگا تو متخصصین بتائیں گے، اگر پھر بھی نہ چلے تو پھر بول و براز جب کرے گا اس کا پتہ چل جائے گا، اس کی تفصیلات ہیں۔ خیر، پانچواں کون سی طاقتور چیزیں ہیں؟ میں ایک دفعہ پہلے بھی یہاں عرض کر چکا، اس میں ایک حکمت ہے۔ فرمایا پتھر بہت طاقتور ہوتا ہے، لیکن لوہا اس سے زیادہ طاقتور ہے، جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ لوہا بہت طاقتور ہوتا ہے، لیکن آگ اس سے طاقتور ہے، جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ بہت ظالم و طاقتور ہوتی ہے، لیکن پانی اس سے طاقتور ہوتا ہے، جو اسے بجھا دیتا ہے۔ پانی بہت طاقتور ہے، لیکن جو بادل اس پانی کو اٹھاتے ہیں وہ اس پانی سے طاقتور ہیں، وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ وہ بادل بڑے طاقتور ہیں، آپ نے ان کی طاقت کا اندازہ لگایا؟ ابھی جو 2 کروڑ عوام ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں، بڑے طاقتور ہیں، لیکن وہ فرشتہ ان سے طاقتور ہے جس نے اپنے دونوں کاندھوں پر کائنات کے سارے بادل اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتہ طاقتور ہے، لیکن وہ فرشتہ اس سے طاقتور ہے جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں۔ ان ہواؤں سے بادل بھی چلتے ہیں، فصل بھی پکتی ہے، سمندر میں مد و جزر بھی ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ فرمایا ہوا چلانے والا فرشتہ بڑا طاقتور ہے، لیکن ملک الموت اس سے بھی طاقتور ہے جو اس کی جان نکال لے گا۔ پھر فرمایا ملک الموت بڑا طاقتور ہے، لیکن موت ملک الموت سے بھی طاقتور ہے جو ملک الموت کی بھی جان لے لے گی۔ پھر فرمایا موت بڑی طاقتور ہے، لیکن موت اپنی ساری طاقت کے باوجود حکم خدا کے تابع ہے۔ حکم خدا سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ 10 چیزیں مکمل ہوئیں، امام مجتبی نے پیغام بھیج دیا کہ جا کر کوفہ دمشق والوں کو بتا دو کہ تم ہمارے شیعوں کو پتھر کے ذریعے سے قتل کروا سکتے ہو، تلوار کے ذریعے سے قتل کروا سکتے ہو، ان کے گھروں کو جلا سکتے ہو، انہوں میں پانی میں فرات و دجلہ میں ڈبو کر مار سکتے ہو، لیکن اس سے آگے تمہاری حکومت نہیں ہے۔ یہ چاروں کام داعش نے بھی کیے، یہ چاروں کام طالبان بھی کرتے ہیں۔ داعش کی آپ نے چاروں مرحلوں کی تصویریں دیکھی ہوں گی، پتھروں سے مارتے ہیں، بندوق سے مارتے ہیں، خنجر سے کاٹتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، پنجرے میں ڈال کر پانی میں ڈبو دیتے ہیں، ڈبو کر مارتے ہیں۔ یہ 4 تک بتا دینا دمشق والوں کو، ان 4 چیزوں کے ذریعے سے تم ہمارے مومنین کو قتل کر سکتے ہو، لیکن ان بادلوں پر تمہاری حکومت نہیں ہے، ان بادلوں پر تمہاری قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ وہ بادل اللہ کے اذن سے ہمارے کہنے سے چلتے ہیں، وہ فرشتہ ہمارا غلام ہے جو انہیں اٹھائے پھرتا ہے۔ ملک الموت نے ہمارے گھر میں جب آنا تھا تو اس نے جناب سیدہ سے پہلے اجازت لی تھی، وہ اجازت کے بغیر ہمارے نانا کو لینے کے لیے گھر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اور حکم خدا اپنے بندوں کے تابع ہو جاتا ہے اس وقت جب انسان الہی رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ ہم الہی رنگ میں ڈھلے ہوئے ہیں،
خدا جو چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں خدا بھی وہی چاہتا ہے۔ اپنی طاقت کا اظہار کیا، دمشق والوں کو پیغام بھیجا۔ دیکھا کیسی حکمتیں ہوتی ہیں ائمہ کے پیغامات میں، اس طریقے سے پیغام بھیجا۔ کبھی آپ اندازہ لگائیے، ائمہ خدا بعض اوقات ایسے کلمات کہتے تھے جو انسان سمجھ نہیں سکتے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ جناب سیدہ کا حسنین شریفین کو عید کی شب میں یہ کہنا کہ تمہارا لباس درزی کے پاس ہے، اپنے ایمان سے بتائیے کیا درزی کے پاس تھا؟ نہیں تھا۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صرف سمجھانے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا جناب سیدہ بہلا رہی تھی؟ سیدہ تو صدیقہ ہیں، وہ جو فرماتی ہیں وہ حقیقت بھی ہوتی ہے اور واقعیت بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں اس میں پنہا ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں تھا۔ حسنین شریفین نے جیسے ہی کہا ہے مادر گرامی ہمارا لباس کہاں ہے، جناب سیدہ نے جواب دیا درزی کے پاس ہے۔ وہ جو کہاں ہے اور درزی کی دال کے درمیان میں ایک فاصلہ تھا، اسی فاصلے میں خدا نے جبرائیل کو حکم دے دیا تھا کہ جبرائیل اب ہم نے تیرے کردار کو تبدیل کر دیا ہے، اب تو حسنین کا درزی بن گیا ہے۔ خدا نے جبرائیل کو درزی بنایا، ادھر سے سیدہ نے فرمایا درزی کے پاس ہے۔ عین صادقانہ۔ اس کو اگر سمجھ نہ آئے تو وہ واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو منجنیق سے پھینک دیا، جناب ابراہیم منجنیق چھوڑ چکے تھے، آگ اور منجنیق کے درمیان تھے، لحظے کا فاصلہ تھا۔ جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ایک ہی تو تیرا توحید پرست ہے، اسے بھی تو نہیں بچا رہا۔ خدا نے فرمایا جبرائیل اگر چاہتا ہے تو جا کر جبرائیل سے پوچھ، وہ ایک لحظہ تھا، صرف ایک لحظہ تھا، وہ آگ میں جا رہے ہیں، راستے میں بات بھی خدا سے ہو گئی، جبرائیل پہنچ بھی گئے۔ آ کر کہا جبرائیل میں اے اللہ کے رسول جبرائیل حاضر ہے، میری مدد چاہیے؟ کہا نہیں، تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فقط اپنے رب کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے۔ تو اپنے رب سے جبرائیل کہو۔ کہا میرا رب میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، مجھے شرم آتی ہے اپنے رب سے تقاضا کرتے ہوئے۔ فوراً حکم ہوا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ میرے ابراہیم پر، اور دیکھو زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جانا، سلامہ ابراہیم سلامت بھی رہیں، کہیں ذرا حملہ برف کا نہ ہو جائے، یہی معنی بنتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ آگ بجھی نہیں تھی، آگ میں جلانے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وہ سلامہ، اور باعث سلامتی بن جا، کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے۔ آگ ویسے ہی جل رہی تھی، ابراہیم آگ میں گرے، جب آگ کم ہوئی تو دیکھا ابراہیم بیٹھے وہاں پر، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی تسبیح فرما رہے ہیں۔ تو ارادہ الہی ان ہستیوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان ہستیوں نے اپنے آپ کو ارادہ الہی میں غرق کر دیا ہوتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، قرآن مجید کہتا ہے اللہ کے رنگ میں ڈھل جاؤ، لہٰذا ہمیں پہلے حیدری بننے سے پہلے حیدری رنگ میں ڈھلنا ہوگا، پھر ہم اللہ کے بندے بنیں گے۔ تو آ چکے مصائب بھی ہے، تو صرف ایک مصیبت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اور وہ مصیبت ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ سلو پوائزن آپ کو دیا گیا، زہر دیا گیا، دینے والے بھی مشخص ہیں۔ اللہ کے رسول بعض اوقات حالت اغما میں تھے، یعنی غنودگی طاری ہوتی تھی اس زہر کی وجہ سے، بے عین ہی وہی غنودگی مولا امیر المؤمنین پر تھی، اور اس کی وجہ بھی وہی زہر تھا
جو اس تلوار کو لگا ہوا تھا جو امیر المومنین کے سر اقدس میں لگی تھی۔ اللہ کے رسول گھر میں تشریف فرما ہیں حضرت امیر المومنین کے، اور آپ کا سر اقدس جناب سیدہ کے زانوں پر ہے۔ دق الباب ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، جناب سیدہ نے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا کہ بابا آرام فرما رہے ہیں۔ آہستہ سے کہا کہ دروازے پر جو کوئی بھی ہے ابھی چلا جائے، اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں۔ پھر دق الباب ہوا، پھر وہی جواب، تیسری مرتبہ دق الباب ہوا۔ جب تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا تو اللہ کے رسول کی اس واحد و وحیدہ بیٹی کے آنسو نکل آئے۔ اب وہ جو آنسو اللہ کے رسول کے چہرے پر پڑے تو اللہ کے رسول کی آنکھیں کھل گئیں۔ فرمایا میری بیٹی کو میری زندگی میں کس نے رلا دیا؟ عرض کی کہ بابا جان ایک شخص سے آپ سے ملنا چاہتا ہے، 3 مرتبہ اسے کہا ہے کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، رک جاؤ بھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور جناب سیدہ سے کہا فاطمہ یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، جو کہیں سے اجازت نہیں لیتا وہ تیرے گھر میں آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کتنا باعظمت ہے وہ دروازہ، کتنا باعظمت ہے وہ دروازہ کہ جس میں آنے کے لیے اسرائیل بھی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ مرحلہ گزرا اور پھر 6 راتیں گزری اور 7واں دن کہ پہنچ گئے دروازے پر بلند آواز سے بولنے والے، آ کر بلند آواز سے کہا کہ ابو الحسن کو ہمارے حوالے کرو وگرنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کس دروازے کو؟ جس دروازے پر اللہ کے رسول 6 ماہ تک آیت تطہیر کی تلاوت کرتے رہے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ پڑھا کرتے تھے، یعنی سلامتی ہو ان لوگوں پر، اس کو آگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہو جائے میں ابو الحسن کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی، ابن عم کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ امام حسن مجتبیٰ اس کی نقشہ کشی کرتے ہیں۔ امام مجتبیٰ کی شہادت کا بھی دن تھا نا کل۔ امام مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں وہ انتہائی مشکل مرحلہ تھا جب میں نے دیکھا کہ والدہ دروازے کو تھامے ہوئے ہیں اور باہر سے دروازے کو آگ لگا دی گئی ہے۔ سیدۃ النساء پیچھے نہیں ہٹی بلکہ مضبوطی سے دروازے کو تھامے رکھا، یہاں تک کہ باہر سے ایک شخص نے دروازے کو بڑے زور سے دھکا دیا اور جلتا ہوا دروازہ ہماری والدہ کے اوپر آ گیا۔ ہماری ماں زہرا دیوار اور دروازے کے درمیان میں جیسے ہی آئیں، کہا یا ابا الحسن میری مدد کو آئیے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور پھر وہاں پر عجب منظر تھا، ان لوگوں نے گھر کے اندر آتے ہوئے کوئی ادب و احترام نہیں کیا۔ گزرے کیسے؟ جناب سیدہ نیچے گری ہوئی تھی، اوپر جلتا ہوا دروازہ تھا اور یہ بدماش دروازے کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ اس حالت میں گزرے، جناب سیدہ کو کوئی بس نہ چل سکا، یہاں سے امیر المومنین کو لے گئے دربار میں۔ دربار میں جب لے گئے جناب سیدہ کو ذرا ہوش آیا تو پوچھا اما فضہ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا کہ انہیں پکڑ کر مسجد میں لے گئے ہیں۔ جناب سیدہ نے اسی وقت کہا فضہ جا کر بتاؤ فوراً چھوڑ دے ابو الحسن کو، اگر نہ چھوڑا تو میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ جناب سیدہ کا یہ کہنا تھا کہ مسجد کے در و دیوار ہلنے لگے۔ امیر المومنین نے فوراً جناب سلمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سلمان گھر جاؤ، رسول کی بیٹی سے کہو کہ ان کے لیے بد دعا نہ کرنا، اگر بد دعا کی تو یہ کائنات باقی نہیں رہے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب